حضرت ابن عطا اسکندری نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے کسی عیب کو بیان کرے، کوئی شخص آپ کے کسی عیب کو بیان کرے، تو آپ اپنے نفس کی طرف مخاطب ہو، متوجہ ہو، اور اس سے کہیں کہ تم میں تو بڑا بڑا عیب ہے، وہ تو چھوٹا ہی بیان کر رہا ہے۔ ابن عطا اسکندری کہتے ہیں کہ جب آپ کے سامنے کوئی آپ کا عیب بتائے اور آپ کو خراب لگے تو نفس کی طرف مخاطب ہو کے کہے کہ وہ تو چھوٹا عیب بتا رہا ہے، جس کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ رات کی تاریکی میں اور اندھیرے کوٹری میں جو تم کرتے ہو وہ بڑا بڑا عیب وہ کہاں ہے؟ ابھی وہ بتا دے تو تمہاری کیا حالت ہو؟ تو شکر مناؤ کہ چھوٹے عیب کو تمہارے سامنے ذکر کیا، بڑا عیب نہیں کھلا اس کے اوپر۔ اور اگر کوئی تمہاری تعریف کرے، کوئی تمہاری تعریف کرے، تو اس وقت سراپا عجز و نیاز بن کر اللہ کی رحمت کو تکو کہ پروردگار تو کتنا ستار ہے، ہمارے عیبوں پہ تو نے کتنا اچھا پردہ رکھ دیا ہے کہ لوگ اس عیب کے باوجود تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، الہ العالمین ہماری خطائیں تو وہ ہیں جو دن کے اجالے میں اجاگر ہو تو رات کی تاریکی ہو جائے، جیسے تو نے یہاں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، قیامت میں بھی ہمارے عیبوں کو پردہ ڈال کے رکھ اور اپنے بندوں کے سامنے میں رسوا نہ فرما دے۔ سورہ نحل کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو سنیں، ترجمہ سنیں، پھر اس آیت کا پس منظر اور اس میں جو چھپا ہوا سبق ہم لوگوں کے لیے ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ مکھیاں پہاڑوں میں اپنا گھر بنائیں، وَمِنَ الشَّجَرِ، اور وہ مکھیاں کچھ درختوں پہ اپنا گھر بنائیں، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور وہ مکھیاں لوگوں کے کچھ مکانوں میں اپنا گھر بنائیں۔ اللہ نے شہد کی مکھیوں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ وہ مکھیاں پہاڑوں پہ، درختوں پہ اور لوگوں کے مکانوں میں اپنا گھر بنائے۔ اس کے آگے پھر اللہ فرماتا ہے ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر گھر بنا لینے کے بعد ہر طرح کا پھل کھائے، فسلکی سبل ربک ذللا، اور اپنے رب کی راہ پہ چل پڑے، یخرج من بطونہ شراب، اللہ ان کے پیٹ سے پینے کی عمدہ چیز نکالے گا، مختلف الوانہ، جس کے مختلف رنگ ہوں گے، فیہ شفاء للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہوگی، ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون، بلا شبہ مکھیوں کے گھر بنانے میں اور شہد تیار کرنے میں، شہد کے رنگوں کے مختلف ہونے میں، اس سے لوگوں کے شفا پانے میں بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کائنات میں غور و فکر کرنے والے ہیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا ترجمہ۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا نائب بنایا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اور انسان کو جو نیابت ملی ہے، خلافت ملی ہے، وہ کس امر کی بنیاد پر ملی؟ زیادہ تسبیح پڑھنے کی بنیاد پر نہیں، زیادہ تحمید کی بنیاد پر نہیں، یہ سب تو بدرجہ کمال فرشتے پہلے سے رکھے ہوئے تھے، اور اللہ نے جب خلیفہ بنانا چاہا اور فرشتوں کو اس سے آگاہ کیا تو فرشتے اپنا دعویٰ ٹھوکتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو خوب تسبیح کرتے ہیں، لیکن اللہ نے تسبیح اور تحمید کرنے والے کو صرف خلیفہ نہیں بنایا۔ کسے خلیفہ بنایا؟
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسے اپنا خلیفہ بنایا جسے سارے اسماء کا علم عطا کیا اس نے۔ اور علم کیا ہے؟ آب مانے پانی، واٹر مانے جل، ماؤن مانے پانی، یعنی ایک لغت سے دوسرے لغت میں، ایک لینگویج سے دوسرے لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر لینے کا نام علم ہے۔ یہ تو ایک دروازہ ہے علم تک پہنچنے کا۔ علم تو یہ ہے کہ جو چیز آپ کو معلوم ہے اس چیز میں غور و فکر کر کے جو معلوم نہیں ہے اس تک پہنچ جائیے۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ عقل مند لوگ وہ ہیں، شعور والے وہ ہیں، ادراک والے وہ ہیں، سوجھ بوجھ والے وہ ہیں، اولو الالباب وہ ہیں جو ہر پہلو، ہر لمحہ، ہر صورت میں رب کو یاد کر کے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے رب تو نے اسے بیکار نہیں بنایا ہے، سبحانک فقنا عذاب النار۔ یہی نا علم ہے کہ اس کائنات میں غور و فکر کر کے اس کے بنانے والے تک رسائی حاصل کی جائے۔ زمین و آسمان، چاند و سورج، شجر و حجر، ان ساری چیزوں میں غور کر کے اس کے بنانے والے تک رسائی حاصل کی جائے۔ تو یہ جو خلافت کی بنیاد تھی اس بات پہ تھی۔ چنانچہ اس خلافت کے حصہ جب انسانوں کو ملا اور یہ صلاحیت جب انسانوں کو ملی تو اس صلاحیت کو کچھ لوگ کچھ اور کام میں لگانے لگے اور کچھ لوگ کچھ اور کام میں لگانے لگے۔ آپ دیکھیے، یہ انسان کی اسی قوت فکر کا کمال ہے، انسان کے اندر اسی عقل اور ادراک اور شعور کا کمال ہے کہ 3.5 ہاتھ کا انسان کتنے لمبے ٹرین کو پٹریوں پر لے کے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ زمین پہ چلنے والا انسان ہوائی جہاز سے فضاؤں میں اڑ رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا کمال اور اثر ہے کہ اتنا ہلکا جسم رکھنے والا انسان ہاتھی کی پشت پہ سوار ہو کر اس سے اپنی خدمت کا کام لے رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ شیر جو جنگل کا راجا مہاراجا کہلاتا ہے، انسان اسے اپنے قبضے میں لا کر چڑیا گھر میں رکھ لیتا ہے اور ٹکٹ بیچ بیچ کر کے اسے دکھا دکھا کر اپنی مستی کے سامان فراہم کرتا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ انسان چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ کر کے نئی دنیا بسانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ یہ اسی قوت فکر کا اثر ہے کہ انسان سورج کی توانائی اور سولر سسٹم کے ذریعے سے اس کی کرنوں کو دن میں محفوظ کر کے اپنی اندھیری رات کو روشن کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو فکر کی صلاحیت دی، شعور کی صلاحیت دی، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو خطاب کیا تو اس خطاب میں سب سے پہلے انسان کی قوت فکر کو ابھارا۔ تم فکر رکھنے والے نہیں ہو، تم عقل رکھنے والے نہیں ہو، ارے ہم نے تم کو شعور و ادراک والے بنایا، تم غور و فکر دنیا میں کرتے نہیں ہو۔ در حقیقت جو عقیدہ ہے، ایمانیات ہے، اس میں تو 6 ارکان آتے ہیں۔ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، کتاب پہ ایمان، رسول پہ ایمان، قیامت کے دن پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان۔ لیکن ان 6 میں جو اصل الاصول خاص طور سے آتے ہیں وہ توحید پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، اور توحید اور آخرت دونوں کو رسول کی زبان کے مطابق سمجھنا اور ایمان تو رسالت پہ ایمان، ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالرسول۔ بخاری شریف اور بہت ساری احادیث میں، کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو مضبوط انداز میں بیان کرنا چاہتے اور قسم لاتے تو باللہ، اور جب کسی کو متنبع فرمانا چاہتے تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر کو ذکر فرماتے۔
کہ جو شخص اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھنے والا ہے وہ ایسا کرے اور وہ ایسا نہ کرے. تو ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر خود قرآن شریف میں دیکھیے پہلے پارے میں دوسرے صفحہ پہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. تو ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الاخر، اللہ پہ ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر ہم اپنے اعمال کا حساب پائیں گے، اس چیز پہ ایمان. اور ان دونوں پہ ایمان رسول کے بتائے ہوئے امر کے مطابق. تو ایمان باللہ، ایمان بالیوم الاخر اور ایمان بالرسول. پھر جب رسول پہ اور ان کی بتائے ہوئے مطابق لائے گا تو کتاب کے بارے میں جیسا ایمان ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں جیسا ہونا چاہیے، وہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی. یہ دو چیز جو خاص طور سے ہے ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الاخر. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے آپ اور اپنے عمل کا حساب پائیں گے. مکہ کے لوگ اس چیز کو بڑا مشکل سمجھتے تھے کہ انسان جب مر جائے گا، سڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں سورما بن کے زمین میں منتشر ہو جائیں گی، پھر کیسے انسان دوبارہ زندہ ہوگا. اللہ رب العزت نے مختلف اسلوب میں سمجھایا اور ان سے فرمایا تم غور نہیں کرتے، ہم نے تمہیں فکر کی صلاحیت دی ہے، تم غور نہیں کرتے، ہم نے تو تمہیں سوچنے کی قوت دی ہے. دیکھتے ہو مئی جون کے مہینے میں دھول اور گرد اڑ رہے ہوتے ہیں، جب آسمان سے بارش آتا ہے تو اب جو مردہ زمین تھی وہاں سے ہریالی اور پودے نکل جاتے ہیں، وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. تو جیسے اللہ کی طرف سے بارش کا قطرہ آیا اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اللہ کا حکم آئے گا اور تم قبروں سے اٹھتے ہوئے نظر آ جاؤ گے. ایمان باللہ کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے مختلف اسلوب میں اور مختلف دنیا کی چیزوں میں غور کرنے کی دعوت دی کہ اگر یہ دنیا خود سے بن گئی ہوتی یا اس کا چلانے والا قادر مطلق اور وہ تنہا نہ ہوتا تو کیا اسی طرح یہ دنیا بنتی؟ اگر یہ دنیا خود سے بن گئی ہوتی یا اس کا بنانے والا عاجز ہوتا تو کیا یہ دنیا اسی طرح بنتی اور چلتی؟ یہ اتنی حسین دنیا کہ جس کو دیکھ کے آدمی بنانے والے کو بھول جاتا ہے، اتنی خوبصورت دنیا، یہ اتنی خوبصورت دنیا جس کی محبت میں انسان اپنے بنانے والے کو فراموش کر دیتا ہے، اتنی خوبصورت دنیا یہ بغیر بنانے والے کی خود سے بن گئی. یہ بنانے والے کے صفت و قدرت ارادہ حیات کے بغیر بن جائے گی؟ ہرگز نہیں. دنیا کا عدم سے وجود میں آنا اور اس احسن نظام پہ ہونا بتا رہا ہے کہ یہ دنیا خود سے نہیں بنی ہے، بنانے والے نے بنایا ہے اور وہ بنانے والا تمام کمال کی صفتوں کا حامل ہے. اسی سلسلے میں اللہ نے بہت ساری آیتوں کا ذکر کیا ہے. ان میں سے اس مقام پہ بہت ساری آیتیں اور نشانیاں ہیں. جس نشانی کو میں نے ذکر کیا ہے وہ شہد کی مکھیاں، ان کا گھر اور ان کا شہد ہے. یہاں ان ساری آیتوں میں سے میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ نشانی اس قدر اہم ہے کہ اللہ کے اس کلام میں اس سورت کو جس میں یہ آیت ہے اسی آیت سے منسوب کر کے اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کائنات میں غور کیجئے، نظام عالم میں غور کیجئے، اور خاص طور سے یہاں جس میں غور کرنے کی بات کی جا رہی ہے شہد کی مکھیاں. اللہ نے شہد کی مکھیوں کو وحی کی. یہ وحی ہے کیا چیز؟ دیکھیے جیسے لغت میں صلاۃ کا معنی دعا ہے، اصطلاح میں ارکان مخصوصہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے، لیکن اس صلاۃ کی نسبت جب الگ الگ چیزوں کی طرف ہوتی ہے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو تو رحمت کے معنی میں، صلاۃ کی نسبت جب اہل ایمان کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں، صلاۃ کی نسبت جب فرشتوں کی طرف ہو تو استغفار کے معنی میں، صلاۃ کی نسبت جب چرند و پرند کی طرف ہو تو تسبیح و تحلیل کے معنی میں. ہے یہی ایک لفظ صلاۃ، لیکن نسبت بدلتی گئی تو اس کا معنی بدلتا جا رہا ہے. اسی طریقے سے وحی کا لفظ، وحی کا لغوی معنی شابدک ارتھ ہے الاعلام فی خفائن. وحی کہتے ہیں پوشیدگی کے ساتھ کسی کو کچھ بتانا. وحی کا جو لغوی معنی ہے الاعلام فی خفائن، پوشیدگی کے ساتھ، رازداری کے طور پر، خفیہ طریقے پہ کسی کو کچھ بتانا. اصطلاح میں وحی کہتے ہیں کلام اللہ منزل
अला नबी मिन अंबियाइही, अल्लाह का वो कलाम जो उसके नबियों में से किसी नबी पे उतरे नाजिल हो वो वही है। लेकिन इस लफ्ज वही की निस्बत बदलने से इसके माने में भी तब्दीली होती है, और कुरान शरीफ में इस एक लफ्ज वही को अलग अलग निस्बत करने की वजह से अलग अलग माने में इस्तेमाल किया गया है। वही की निस्बत जब अंबिया की तरफ हो तो कलामुल्लाह मुनज़ल का माना होता है, वही की निस्बत जब औलिया की तरफ हो जैसे हजरत मूसा की मां की तरफ तो उस वक्त वही का माना इल्हाम होता है। जब वही की निस्बत शैतान की तरफ हो तो उस वक्त वही का माना वसवसा डालना होता है। इस वही की निस्बत जब आम लोगों की तरफ हो या वहीशो तुयूर की तरफ हो तो उस वक्त इसका माना होता है इल्का फिल क़ल्ब, इल्का दिल में किसी बात को डाल देना। अब यहां वही की निस्बत चूंकि नहल की तरफ है, शहद की मक्खियों की तरफ है, तो इसीलिए मैंने तर्जमा किया औहा रब्बुका इला नहल, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खियों के दिल में यह बात डाला। क्या डाला? अनित्तखज़ी मिनल जिबाल बुयूता, पहाड़ में घर बनाओ, दरख्तों पे घर बनाओ और लोगों के छप्पर में छत में घर बनाओ। अल्लाह ने शहद की मक्खियों के घर को अपनी खास निशानी के तौर पे जिक्र किया है। कभी गौर किया है आपने शहद की मक्खियों के घर पे? नहीं गौर किया है तो मेरी तकरीर सुनने के बाद जरूर गौर कीजिएगा। शहद की मक्खियां जो घर बनाती हैं, अल्लाह अल्लाह, इस फलसफे को समझने के लिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास चलते हैं तो बड़ी तफसील से उन्होंने समझाया है अल इक्तिसाद के अंदर। शहद की मक्खियां जो घर बनाती है, आज इंजीनियरिंग करके कोई आ रहा है 10 मरतबा नक्शा तैयार कर रहा है, इधर से खींचता है तो उधर भागता है, उधर से खींचता है तो इधर भागता है। मुझे खूब याद है ये मस्जिद जो बन रही है खानकाह आलिया आरफिया की, कितने इंजीनियर तो ऐसे आए जिनको समझ ही में नहीं आता था कि इसको कैसे जमीन पर उतारा जाए नक्शे को। कितने आए, कितने परेशान हुए, लेकिन हाय शहद की मक्खियां, आपने किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियर की है कि ऐसा घर बनाया है कि जहां सारे आला इंसानी फेल हो जाते हैं। शहद की मक्खियों का जो घर होता है, यहां दरअसल एक रियाजी का मसला आया। मेरे सामने बोर्ड नहीं है वरना इसको क्लास में बोर्ड पे लिख के समझाया जाता, मैं नक्शा खींच के बता रहा हूं। शहद की मक्खियों की जो जसामत होती है, उनका जो जिस्म होता है वो दायरा नुमा होता है ना, दायरा नुमा होता है। शहद की मक्खियों का जो जिस्म होता है गोल टाइप का होता है, सर्किल की तरह। शहद की मक्खियां कितनी मेहनत करती है तब जाके घर बना पाती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप तो फोन कर दिए, बालू वाला बालू लेकर दरवाजे पे हाजिर, ईंट वाला ईंट लेकर दरवाजे पे हाजिर। लॉकडाउन में तो आप एक मरतबा मिस कॉल कर दिएगा तो कॉल करके आपके पास आ जाएगा। लेकिन शहद की मक्खियां जो बनाती है वो नीचे भी नहीं बनाती, पहाड़ पे बना रही है, दरख्तों पे बना रही है, घर के छतों पे बना रही है। वहां तो ईंट सीमेंट भी पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। और उसके बावजूद जो शहद की मक्खियां घर बनाती है, जरा सोचिए कैसे बनाती है। शहद की मक्खियों का जो जिस्म होता है वो दायरा नुमा होता है। अब अगर वो हर मक्खी अपने लिए दायरा नुमा उस छाते में घर बनाए तो गोल 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 सर्किल रखिएगा तो बीच में बेकार जगह बन जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये गोल है, इसके बगल में गोल रखिए, फिर गोल 4, तो बीच में जगह बेकार बच जाएगी, नहीं बच जाएगी। और वो ऐसी रहेगी कि जिसमें कोई मक्खी समा नहीं सकती। इतनी मेहनत से घर बनाएगी और उसमें इतनी जगह बेकार चली जाए। ये आज लोग मुंबई में और कराची में और कंजेस्टेड एरिया में घर बनाते हैं तो एक एक इंच को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये तो शहद की मक्खियों से पहले हमको समझ लेना चाहिए था। ये शहद की मक्खियां जो गोल गोल बनाएंगी तो बीच में फुरूजे मुतखल्लला बेकार जगह बच जाएगी। अच्छा, गोल गोल अगर ना बनाए तो मुरब्बा बनाए, चौकोर बनाए। अगर चौकोर बनाएगी तो जाएगी तो उसका जिस्म तो बीच में ही रहेगा। अब उस एक चौकोर के अंदर बेकार जगह बचेगी। छाता छाते से, चौकोर चौकोर से तो मिल जाएगा, मगर अंदर बेकार जगह हो जाएगी घुसने के बाद उसके। तो अब वो न गोल बनाती है, न मुरब्बा चौकोर बनाती है, वो षटकोण मुसद्दस बनाती है। क्या बनाती है? न गोल बनाती है,
نہ چوکور بناتی ہے بلکہ مسدس षٹکون 6 کونے کا بناتی ہے، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک مسدس کو دوسرے مسدس سے ملاتے چلے جائیے، اب بیچ میں خالی جگہ بھی نہ بچے گی اور اندر ان کو جتنا جگہ چاہیے اتنی جگہ بھی ملتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ہم اسکیل لے، ہم کاغذ لے، بار بار لائن کھینچے تو 2 میں سے 4 لائن، 4 میں سے 3 لائن خراب اور 60 لائن ہو جائے گی، اور وہ بغیر اسکیل کے اتنی سیدھی لائن کھینچتی ہے کہ کوئی لائن کسی لائن سے بیکار نہیں جاتی ہے۔ ہم انچی ٹیپ ناپے تو گھر کو 3 کنیا ہونے سے نہیں بچا پاتے ہیں، اب وہ بنا انچی ٹیپ کے اتنے اندازے سے گول 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 مسدس بناتی ہے کہ کوئی کسی سے انچی ٹیپ لے کے ناپ لیجئے کوئی فرق ہوتا نظر نہیں آئے گا۔ اب اللہ فرماتا ہے، اے انسان، خلیفہ تو ہم نے تمہیں بنایا تھا، اے انسان، شعور اور ادراک کی صلاحیت تو ہم نے تمہیں دی تھی، ذرا سوچو نا یہ شہد کی مکھیاں کیسے گھر بنا لیتی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم سے زیادہ ان کے اندر شعور ہے؟ نہیں، اس کائنات میں جس کو جس چیز کی ضرورت ہے تمہارا رب سب کا رب ہے، اسے ضرورت عطا فرمانے والا ہے۔ تمہارا رب سب کا رب ہے۔ اب مکڑی کے جالے کو جو گھر بنانے کا فن دیا وہ شہد کی مکھیوں سے الگ دیا۔ تو آپ اپنے کائنات کے آس پاس کی چیزوں میں غور کریں، پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا خود سے نہیں بنی، خود سے نہیں چلی، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے، جب گھر بنا لی شہد کی مکھیاں، چاہے پہاڑ پہ، چاہے درخت پہ، چاہے چھت پہ، اب آگے اللہ نے کیا کہا؟ کلی من کل ثمرات، گھر بنا لی، اب کھاؤ ہر طرح کا پھل، اور کھانے کے بعد کیا کرو؟ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کی راہ پہ چلتی رہو ذلیل و خوار بن کر کے۔ گھر بنا لیا، اب گھر بنانے کے بعد کیا کرو؟ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کے متعین کردہ راہ پہ چلتی رہو۔ جب ایسا کرو گی تو ہم تمہارے پیٹ سے پینے کی عمدہ چیز نکالیں گے جس کا رنگ بھی مختلف ہوگا اور جس میں لوگوں کے لیے شفا کی صورت بنتی نظر آ جائے گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو فکر کی صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جو کہا گیا کہ کھاؤ اور کھانے کے بعد اپنے رب کی راہ پہ ذللا چلو، اس کی 3 تفسیر کی گئی اور بڑی معنی خیز کی گئی ہے۔ اگر آپ توجہ دیں تو میں 3 تفسیر آپ کو سناؤں۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، کھاؤ پیو گھر بنا کے، اور کیا کرو؟ ہمارے جو لوگ باہر سے آتے ہیں یا جو علماء کی مجلس میں کچھ دیر بیٹھتے وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ لوگ تو صرف نماز روزہ اور بس آخرت میں لگائے رہتے ہیں، جیسے لگے کہ آج ہی جنت میں قدم رکھنے والے۔ ارے پہلے تو یہاں کپڑا ہے، مکان ہے، کھانا ہے، یہ نہ پہلے ہونی چاہیے۔ اللہ نے کس اسلوب کے ساتھ سمجھایا ہے کہ مکان کا تذکرہ بھی آ جا رہا ہے، کھانے کا تذکرہ بھی آ جا رہا ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے رب کی راہ پہ چل پڑو جو تمہارے رب نے آسان کر دیا ہے۔ یہ فصلوں کی سبل ربک ذللا کی 3 تفسیر کی گئی۔ اپنے رب کی راہ پہ چلو، ذللا کے 3 تفسیر بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اپنے رب کی اس راہ پہ چلو جس راہ کو رب نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ ذللا بمعنی سہلا کے معنی میں۔ ذللا کی ایک تفسیر کیا ہے کہ کھاؤ پیو اور اس کے بعد اپنے رب کی راہ پہ چلتے رہو، اس راہ پہ جس راہ کو رب نے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنے اس بزنس کو اختیار کرتے ہوئے رب کی راہ پہ چلتے رہے۔ کوئی عالم ہے، وہ اپنے علم کی راہ پہ چلتے ہوئے رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جائے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، لوگوں کا علاج کرتے ہوئے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی معمار ہے، وہ گھر بناتے ہوئے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے، وہ گاڑی چلاتے چلاتے قلب کو ذاکر کر لے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کوئی دھوبی ہے، وہ کپڑا دھوتے دھوتے اپنا دل بھی دھو لے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فصلوں کی سبل ربک
ज़ुलला, अल्लाह ने जिस रास्ते को तुम्हारे शाकले के मुताबिक बनाया है उस रास्ते पे चलते हुए रब की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। फस्लुकी सुबुल रब्बिक ज़ुलला, अल्लाह ने जिस रास्ते को तुम्हारे लिए इस सर से लेके पांव तक, रूह को खुश करने के लिए आंख का रास्ता अलग, वो देख के रूह को खुश करे, रूह को खुश करने के लिए कान का रास्ता अलग, सुन के रूह को खुश करे, रूह को खुश करने के लिए जबान का रास्ता अलग, वो चख के और बोल के रूह को खुश करे। हम लोग क्या करते हैं, मैं अपनी बिरादरी के लोगों से अर्ज करता हूं कि लॉकडाउन ने क्या दिखाया कि हमारा एतकाद और हमारी कुव्वत में तज़ल्ज़ुल आ गया। मौलाना साहब क्या बताए, हम भी सोचते थे कि इसी लाइन में पड़े रहे लेकिन काम नहीं चल रहा है, अब सोचते हैं कहीं बिजनेस शुरू कर देते। ये हमारे जो उलमा हैं इनको बिजनेस का ख्वाब नजर आता है, और आप जब 2-3 तकरीर सुन लेंगे और दाई इस्लाम की बाफैज मिल जाएगी तो कहेंगे हजरत अब हम दुकान बंद करके खानकाह में आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही? ये उधर भागने के लिए रास्ता तैयार किए हुए हैं और आप उधर से इधर आने के लिए तैयार। फसलों की सुबुल रब्बिक ज़ुलला, अल्लाह ने जिस रास्ते को आपके लिए हमवार कर दिया है उसी रास्ते पे चलते हुए रब तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। मैं इब्ने अता की फिर 2 बात बगैर बताए यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। इब्ने अता की बात मैं अपने उलमा के लिए और आप दोनों के लिए सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिए। इब्ने अता कहते हैं, इब्ने अता फरमाते हैं कि इरादतों का तजरीद मौ इकामतिल्लाह इय्याका फिल असबाब मिन शहवतिल खफिया, अल्लाह ने आपको असबाब की दुनिया में रखा है, वहां से निकल करके आना, मुजर्रद बन करके सब छोड़ के जिंदगी गुजारना, यह शहवत खफिया में से। आपको बिजनेस का मालिक बनाया, आपको कंपनी उसने दी, आप अपने बाप के तरके से एक जायदाद हिस्सा पा करके लोगों को 10 लोगों को 100 लोगों को काम करा के रिस्क का सबब बने हुए हैं। वहां से किधर आना चाहते हैं? सब छोड़ छाड़ करके हु करने के लिए। इब्ने अता कहते हैं मिन शहवतिल खफिया, ये शहवत खफिया से है, क्योंकि वहां आपके हाथ नहीं चूमा जाएगा, यहां छोड़ के आ जाएगा तो हाथ चूमा जाने लगेगा। वहां तो लोग कहेंगे वो ताजिर है, बिजनेसमैन है, कंपनी का मालिक है, वहां कौन आपको वो नहीं समझेगा? क्यों यहां आ रहे हैं सब छोड़ के? हाँ यार ये भी अल्लाह वाला हो गया, अब तारिक सल्तनत बन गया। बात समझ आ रही? इब्ने अता कहते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको असबाब में रखा है, वहां से निकल के तजरीद में आना, यह शहवत खफिया है। और अहले इल्म के लिए इब्ने अता कहते हैं कि इरादतो कल असबाब, आपका असबाब की तरफ जाना, जबकि अल्लाह ने आपको तजरीद में कायम रखा है। इनहितातुन अनिल हिम्मतिल उलिया, बड़ी हिम्मत से छोटी की तरफ आपका नुज़ूल करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अल्लाह ने जो रास्ता आपके लिए मुसख्खर कर दिया, जो शाखला बना के लगा दिया है, जिसमें आपको कायम कर दिया है, उस कायम पे रहते हुए अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होने की कोशिश करें। अब एक सवाल पैदा होगा कि मौलाना साहब ये कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ने उनको कारोबार में लगाया है और इनको दीन में लगाया है? कैसे पता चलेगा? इब्ने अता की दूसरी बात कहते हैं कि मिन इकामतिल हक़्क़ि लका फी शै, अल्लाह का किसी के साथ तुमको कायम करने का माना यह है कि हुसूलुन नताइज, उसमें रहते हुए तुम्हें नतीजा हासिल होता हो तो समझो कि अल्लाह ने तुमको उसी के लिए बनाया है। आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं लेकिन भूखे रहने की नौबत नहीं आई, आप मदरसे में पढ़ा रहे हैं लेकिन बाल बच्चों के इलाज के वक्त नादारी की हालत नहीं आई, जिंदगी की जरूरत पूरी हो रही है, तो आप फिरौने जमाना बनने के लिए भागना, ये शहवत ये अदना की तरफ कूच करना होगा। जब जरूरत जिंदगी की पूरी हो रही है तो समझिए कि अल्लाह ने हमारे लिए यही मुसख्खर फरमा दिया है। और आप दुकान करते हुए, बिजनेस करते हुए, फैक्ट्री चलाते हुए फराइज व वाजिबात की पाबंदी कर रहे हैं। अगर नमाजें छूट रही है तो जहां से नमाज छूटे उस जगह को छोड़िए, नमाज की तरफ आइए। फराइज व वाजिबात तर्क हो रहा है तब तो आइए दीन की तरफ, लेकिन फराइज व वाजिबात सबकी पाबंदी करते हुए वहां लगे हैं और दीन का मकसद हासिल हो रहा है, तो अब ये समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको उसी काम में आपको लगाया है और वहीं से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाइए। तो ज़ुलला का एक माना क्या हुआ कि अल्लाह ने जो रास्ता आपके लिए आसान कर दिया है उस रास्ते से रब की तरफ मुतवज्जे हो जाए। ज़ुलला का दूसरा माना फस्लों की सुबुल रब्बिक ज़ुलला, अपने रब की राह की तरफ जलील होके चलो। ज़ुलला जलील होके, आजिज होके, कमतर होके, नातवा होके। अगर नमाजें पढ़ ली आपने खूब, 1 लाख रुपए चंदा दे दिया,
تو اب اس کے بعد میں غرور میں مت آئیے، ورنہ فصل کی سبل ربک ذللا کے فرشتے نکل جائیں۔ آپ خانقاہ میں رہ لیے 20 سال، خلافت مل گئی، لوگ آپ کے الہامی خطاب کے چرچے کرنے لگے، اگر دل میں غرور آ رہا ہے تو فصل کی سبل ربک ذللا کے فرشتے نکل رہے ہیں، رب کی راہ پہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے چلتے رہیے۔ اور ذللا کا ایک پیارا معنی یہ بھی ہے کہ مکیوں کی عادت یہ ہے کہ اگر وہ ایک جگہ سے جاتی ہیں تو ان کا ایک امیر ہوتا ہے اور سب اس امیر کے پیچھے پیچھے جاتی، اور وہاں سے جب آتی ہے تو پھر امیر کے پیچھے پیچھے اپنے گھر آتی ہے۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا کا معنی ہوا کہ اپنے رب کی راہ پہ چلتے رہو، اپنے امیر کی پیروی کرتے ہوئے۔ اسی لیے تو رسول اللہ کے اس دنیا سے جانے کے بعد امت نے سب سے پہلا عمل جو کیا تھا اپنے امیر کو متعین کرنے کا کیا تھا۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے آپ کو آج ہی سمجھ کر کے رب کی راہ پہ لگے۔ یہاں ہوتا کیا ہے، سال میں 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں مدرسے کو، تو مدرسے میں ایسے آئیں گے جیسے کہ فرعون کا داخلہ ہو رہا۔ اگر صدر صاحب جی حضوری نہیں کیے تو چندہ بند۔ واہ صاحب، یاد رکھیے اللہ نے جو خوبی بھی رکھی ہے نا وہ اسی کے اندر رکھی ہے جو اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا گیا کہ اہل جنت کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کلو ضعیف متضاعف، جو خود بھی سم سے ناتوا سمجھنے والا ہوگا اور لوگ اس کی قدر نہ کرے، بیٹھ جائے تو لوگ اس کے پاس سے بھاگ جائے، لیکن اتنا مقرب ہوگا کہ قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم کو پوری فرما دے گا۔ اللہ نے جو جتنا ذلیل ہوا، اپنے آپ کو جتنا عاجز کیا، اللہ نے اسی قدر اسے بلند فرمایا۔ آپ کے سامنے کیا بہت دن ہو گئے بھول گئے کیا؟ ابلیس طاعت پہ طاعت، طاعت پہ طاعت، تقوی پہ تقوی، سجدے پہ سجدہ، ہو گیا لقوہ، سب کچھ کرنے کے باوجود ذلیل ہو کے نکل گیا۔ اور حضرت آدم سے چوک ہوئی لیکن پھر بھی محبوب بنے رہے۔ ابن عطا یہیں پہ کہتے ہیں کہ جس طاعت سے آپ کے اندر غرور پیدا ہوتا ہو، اس غرور سے بہتر وہ عاجزی ہے جو معصیت کے بعد آپ کے اندر سماتی ہے۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہوئے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ شہد کی مکھیاں کتنا حقیر ہیں، کس قدر رذیل ہے، رذیل ہے، چھوٹی ہیں، لیکن اللہ نے ان کے اندر شہد کی نعمت عطا فرما دی۔ ہرن جنگل کا جانور، جنگل کا راجا تو شیر ہے نا جناب، تو مشک کی دولت کس کو ملنی چاہیے؟ راجا جی کو نہ ملنی چاہیے، لیکن ہرن سب سے اپنے آپ کو عاجز سمجھنے والے جانوروں میں سے، تو اللہ نے اس کے اندر مشک ختم پیدا فرما دی۔ ریشم کا کیڑا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جس کا فضلہ اتنا چمکدار ہوتا ہے کہ آدمی پہن لے تو بالکل چمکنے لگے گا، اسی زینت کی وجہ سے شریعت نے مردوں کے لیے منع قرار دیا گیا۔ ریشم کا کیڑا ذلیل ہوا تو اب ریشم کی نعمت اسے مل گئی، شہد کی مکھیاں کمتر بنی تو شہد کی نعمت اسے مل گئی، ہرن کے اندر سے کبر غائب ہوا تو مشک کی خوشبو اس کے اندر مل گئی، اور سیپ گھونگا جناب دکھ جائے تو کسی کو کھانے میں الٹی ہو جائے گی، لیکن جب اس نے اپنی ذلت کو ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ نے اس کے اندر ہیرا پیدا فرما دیا۔ بتاتے ہیں، یہ تو اس فن کے لوگ تفصیل سے بتائیں گے، لیکن جو ہم بتاتے ہیں سرسری وہ یہ کہ ہوتا یہ ہے کہ گھونگا جو ہوتا ہے سیپ، وہ کسی کی وجہ سے جب اس کا اوپر والا حصہ ٹکڑے ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں بالو کے کچھ ذرات داخل ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتا ہے اور اس میں کچھ ذرات آتے ہیں تو اللہ اس ذرے کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ یہی سے مطلب نکلتا ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جتنا ٹوٹیں گے اللہ اتنا ہیرا پیدا فرما دے گا آپ کے اندر، جتنا ٹوٹیں گے اللہ اتنا ہیرا اور کمال آپ کے اندر پیدا فرمائے۔ فصلوں کی سبل ربک ذللا، اور اس کی تیسری تفسیر کی گئی ہے سبل ربک ذللا کی، کہ ایک تو یہ ہے کہ راستہ چلتے رہیے لیکن دوسرے کو لے نہ جائیے۔ ہم بزنس مین ہیں، بڑے پکے کاروباری ہیں، پیٹوں کے لیے بیٹوں کے لیے کمانے کھانے کے لیے کر دیا، لیکن کسی دوسرے کو تجارت سکھا نہیں سکتے۔ ہم بڑے عالم صاحب ہیں، اتنا علم ہے کہ ایک لفظ پہ 1 مہینہ بول سکتے ہیں، لیکن اپنا خلیفہ، اپنا نائب اور اپنا شاگرد کسی کو نہیں بنا گئے۔ ذللا ربک کا مطلب تیسرا یہ ہے کہ
کہ اپنے رب کی راہ پہ یوں چلو کہ اپنے بعد میں آنے والے کو بھی وہ راستہ دکھاتے جاؤ تاکہ تم چلے جاؤ اور جانے کا سلسلہ بنتا ہوا رہ جائے۔ جب ایسا کی شہد کی مکھیوں نے تو اب کیا ہوا، اللہ نے اس کے پیٹ سے شراب نکال دیا، پینے کی اچھی چیز نکال دیا جس کی مختلف قسم ہے، میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں، جس کے مختلف رنگ ہے اور اس میں پینے والوں کے لیے شفا ہے۔ جب شہد کی مکھی اپنے کو عاجز سمجھ کے رب کی راہ پہ چل پڑے تو اللہ اس کے پیٹ سے شفا نکالتا ہے۔ جب بندہ رب کی راہ پہ عاجز بن کے چلے گا تو جس چیز کو چھو دے گا اس سے شفا مل جائے گی، جس میں پھونک مار دے گا اس سے شفا مل جائے گی، نہ صرف اس جسم کے مرض سے بلکہ شک کے مرض سے، غربت دنیا کے مرض سے، کائنات کی طرف رجحان کے مرض سے۔ ایسا بندہ جب کسی کو مل جائے تو اس انسان کی زندگی کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ فصلوں کی سبل ربک سبلا، آپ اپنے رب کی طرف چلتے رہے اور اس چلنے میں کسی نیکی کو کم نہ سمجھے اور کسی گناہ کو بھی حقیر نہ جانے۔ رب کی طرف چلے اور کسی کو حقیر نہ سمجھے، خواہ نیکی ہو یا بدی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تو صغیرہ ہے نا یار، چل جائے گا گناہ میں، اور نیکی میں کہتے تو چھوٹی نیکی ہے یار، ہم لوگ تو بڑے شکاری جو ہے نا وہ بڑا جال مارتا ہے۔ صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے، میں نے بڑی تفصیلیں پڑھی ہیں اس کی۔ صغیرہ وہ ہے جس پہ خاص وعید ہو، کبیرہ وہ ہے جس پہ خاص وعید ہو، صغیرہ وہ ہے جس پہ وعید نہ ہو۔ کبیرہ وہ ہے جو احادیث میں تفصیل سے ضمن ہے اور اس کے طرح جو گناہ ہوگا، اور صغیرہ اس کے خلاف ہوگا۔ بعد میں کہا کہ صغیرہ ہر گناہ اپنے سے اوپر کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے اور کبیرہ ہر گناہ اپنے سے نیچے کی طرف نظر کرتے ہوئے۔ لیکن مجھے سب سے پیاری بات جو اس صوفیہ کے حوالے سے لگی وہ علامہ ابو شکور سالمی کی لگی، جو انہوں نے التمہید فی بیان التوحید میں کہی ہے۔ پتا ہے یہ کون سی کتاب ہے؟ التمہید فی بیان التوحید۔ یہ وہ کتاب ہے جسے ایک ایک حرف سبقن پوری کتاب سلطان جی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ بابا قطب الدین بابا فرید الدین گنج شکر سے پڑھی تھی۔ اس کے اندر علامہ ابو شکور سالمی کہتے ہیں کہ صغیرہ گناہ وہ ہے جو بغیر ارادے سے تم سے ہو جائے اور کبیرہ گناہ وہ ہے جو ارادے کے ساتھ تم سے شادی ہو۔ صغیرہ وہ ہے جو آپ نے ارادہ نہیں کیا تھا اور ہو گیا آپ سے۔ آپ جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، پھسل گئے، گر گئے، یہ صغیرہ ہے۔ اور کبیرہ وہ ہے جس میں آپ نے ارادہ کیا اس گناہ کے کرنے کا، وہ کبیرہ ہو گیا۔ کسی بھی گناہ کو حقیر مت سمجھیے۔ چند بزرگ جا رہے تھے، ایک سارنگی بجا رہا تھا، چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی، چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی۔ اس میں ایک شخص نعرہ مارا، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ گھنٹوں بعد ہوش آیا، ساتھیوں نے پوچھا آپ کو اس میں معرفت کی کون بات مل گئی جو بے ہوش ہو گئے نعرہ مار کے؟ کہا رے جب اس نے کہا چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی تو قیامت کا مردان میرے سامنے آیا کہ قیامت کے دن یہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہم سے کہیں گے دنیا میں تو بڑا تم حقیر سمجھتے تھے، آج چھوٹی نہ جانو ظلم کر دوں گی، تمہارے لیے ظلم کرنے کے لیے جہنم میں پہنچانے کے لیے یہی صغیرہ ہم کافی ہے تمہارے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے اللہ معاف کرے تو کبیرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اللہ گرفت فرما لے تو صغیرہ پہ گرفت کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ اور نیکیوں کے بعد میں یہ چھوٹی نیکی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ آپ کو بلائے اور کہے کہ دیکھو یہ روم ہے، اس میں تالا لگا ہوا ہے، تالا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ کیسا لگا ہے، 10-12 چابی بادشاہ کے ڈیسک پر رکھی ہے، کوئی چھوٹی ہے، کوئی بڑی ہے، کوئی اس سے بڑی۔ بادشاہ کہے کہ اس میں سے چابی لو اور جاؤ گیٹ کھولو۔ آپ مجھے بتائیے کہ چھوٹی والی چابی لیں گے کہ بڑی والی؟ بتائیے، نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے کیا؟ بادشاہ کا زمانہ ختم ہو گیا، اسی لیے سنیے میں سمجھاتا ہوں۔ یہ ہم اپنی چابی 3-4 قسم کی دیں اور کہے کہ ہمارا یہ بکسا ہے، اس میں 15 لاکھ روپے ہے، جو لے جا کے کھول لے گا اس کو مل جائے گی۔ توڑنا نہیں ہے تالے کو، کھولنا ہے۔ 3-4 چابی دی ہم نے، کوئی چھوٹی تھی، کوئی بڑی تھی، کوئی اس سے بڑی تھی، تو آپ کس کو لیں گے؟ چھوٹی والی کو کہ بڑی والی؟ کس کو لیں گے؟ آپ کو بہت وقت لگ رہا ہے جواب دینے میں۔ عقل کا 40واں حصہ بھی کسی کے پاس رہے گا نا تو نہ چھوٹی لے گا نہ بڑی لے گا، وہ سب کو لے گا۔ کہ وہ سب کو لے گا؟ ارے کہیں چھوٹا تالا لگا ہو تو بڑی لے جا کے کیا کرو گے؟ اب بڑا لگا ہو تو چھوٹی لے جا کے کیا کرو گے؟ اللہ کی مرضی، اللہ کی رحمت اور اس کی بخشش کے خزانے کی کنجی یہ چھوٹی نیکی ہوگی کہ بڑی نیکی ہوگی، ہمیں کیا پتا۔ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ تو بہانے سے بخشتا ہے، چھوٹی نیکی اس کو پسند آ جائے اسی پہ مغفرت فرما دینے والا۔
اپنی زندگی میں ہر گناہ سے بچتے ہوئے، ہر نیکی کو کرتے ہوئے فصل کی سبل ربک ذللا، چل پڑیے رب کی راہ پہ. جب ایسا کر لیں گے تو اللہ آپ کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم نے یہ باتیں کی تو ہیں مگر یہ سب میری قال کی باتیں ہیں، تو ہم سبوں کو ان باتوں کو حال کی بات بنا دے. پندہ دادے محاصل شد فراق وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.